اللهم رب الشهر رمضان الذي أنزلت فيه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین محترم، خداوند متعال کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ فرصت عنایت فرمائی، یہ مہلت عطا کی کہ ہم ماہ رمضان کو درک کریں، وہ مہینہ کہ جس کا انتظار معصومین علیہم السلام پورے سال کیا کرتے تھے، وہ ماہ کہ جس کو امام سجاد علیہ السلام نے عید اولیاء سے خطاب کیا ہے، وہ مبارک مہینہ کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام دعا اور مناجات اس انداز سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر اس مناجات کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے تو انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ جب وہ علی جیسے بلند شخصیت کو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے دیکھے تو آئے اور آ کر سوچے کہ پھر ہمیں کیسے مناجات کرنی چاہیے۔ کل کے درس میں آپ اہل ایمان کی خدمت میں بیان کیا تھا وہ خطبہ جو خطبہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے کو ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کو گزارنے کا سلیقہ سکھایا اور بتایا کہ ماہ رمضان کو کیسے گزارا جائے۔ وہ جلیل القدر خطبہ کہ جس کو ہم خطبہ شعبانیہ کے عنوان سے پہچانتے ہیں، کہ جو ہماری تقریباً اکثر بڑی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، چاہے وسائل الشیعہ ہو، عیون اخبار ہو، یا بہار الانوار، یا اعمالی، شیخ طوسی، مختلف جگہوں پر یہ خطبہ بیان کیا گیا، من جملہ مفاتیح الجنان میں بھی اس کا کچھ حصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس خطبے کے فراز اور اس کے اہم نکات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے۔ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سانس لینا تسبیح کا مقام رکھتا ہے، سو جانا عبادت کا مقام رکھتا ہے۔ اس مہینے میں اعمال مقبول ہیں، دعائیں مستجاب ہیں، اور کہنے والا کون ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بشارت دینے والا کون ہے؟ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس مجھے اور آپ کو اس مہینے میں کوشش کرنی ہے، سعی کرنی ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے، خلوت میں خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنے ہیں، اپنے دل کو کھول کر اس کے سامنے رکھنا ہے۔ ہمارا مذہب اتنا عالی شان ہے، اتنا جلیل القدر ہے، یہ دین اتنی عظمت رکھتا ہے کہ اس دین نے اجازت نہیں دی ہے کہ اپنے گناہ کسی اور کے سامنے بیان کرو۔ آپ دیگر ادیان میں دیکھیے کہ لوگ آتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے سامنے اپنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور وہاں سے کچھ جرمانہ یا جو بھی کیفیت ہو اس کو لگایا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتے ہیں۔ شریعت مقدس اسلام نے بھی
کچھ گناہوں کے عوض کفارے معین کیے ہیں۔ مثلا روزے کو قضا کرنے کا کفارہ 60 لگاتار روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو معاشرے کی تخریب کا باعث بنتے ہیں، خرابی کا باعث بنتے ہیں، اللہ نے اجازت نہیں دی ہے کہ کسی کو بھی اس گناہ پر گواہ بنایا جائے۔ خدا نے خود اپنے دروازے کھول رکھے ہیں کہ آؤ اور آ کر میرے سامنے اعتراف کرو، میرے سامنے شرمندہ ہو۔ تمہیں میں نے فضیلت عطا کی ہے، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے تمہیں کرامت عطا کی ہے، ہم تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دیں گے اگر تم ہمارے دربار میں آ کر جھکو گے، ہم تمہارا سر کہیں جھکنے نہیں دیں گے اگر تم ہمارے آگے پیشانی کو خاک پر رکھو گے۔ لہٰذا یہی شرف ہے اور یہی فضیلت ہے انسان کی کہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اس سے راز و نیاز کرے، اس سے مناجات کرے، اپنے دل کے احوال گو کہ وہ جانتا ہے، وہ تو ہماری نظروں کی جنبش کو بھی پہچانتا ہے، وہ تو ہمارے مخفی رازوں سے بھی آشنا ہے، جس کو ہم خود بھول چکے ہیں لیکن وہ بھولنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اسی خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہماری ہدایت کرتے ہوئے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اپنے گناہوں کے بارے میں۔ اور واقعی توبہ میں وہ تاثیر ہے، استغفار میں وہ تاثیر ہے کہ جب خدا کی بارگاہ میں استغفار کی جاتی ہے تو نہ صرف یہ کہ خدا گناہوں کو ختم کر دیتا ہے بلکہ ان کی جگہ حسنات کو درج کرتا ہے۔ مشہور معروف واقعہ ہے، علماء اخلاق نے بیان کیا ہے کہ دو جوانوں کو رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے ہوئے دیکھا کہ اپنے ہاتھ میں کوئی ظرف لیے جا رہے تھے۔ رسول نے پوچھا اس ظرف میں، اس برتن میں کیا ہے؟ شرمندہ ہوئے کہ رسول اللہ جیسی شخصیت ان کے سامنے میں کیسے بیان کروں کہ اس ظرف میں کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس میں سرکہ ہے، جبکہ اس میں اس کے برعکس شراب تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے دکھاؤ، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جب اللہ کے رسول یہ کہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کس میں ہمت ہے کہ کہیں ہم نہیں دکھا رہے۔ وہ جوان جس کے ہاتھ میں وہ برتن تھا، اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب وہ برتن بڑھاتا، خدا کی بارگاہ میں توبہ کی، استغفار کی، برتن رکھا، برتن لبریز تھا، جیسے ہی رکھنے لگا برتن سے وہ مایا چھلک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کی طرف بڑھا۔ اس نے خدا کی بارگاہ میں توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد جب اپنی ندامت کا احساس کیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ادھر آنکھوں سے آنسو جاری ہونا تھے، ادھر وہ شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ سرکہ ہے۔ جو اس کے ساتھ اس کا دوست جا رہا تھا، اس نے کہا یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ تم نے تو اس میں شراب رکھی تھی جبکہ یہ سرکہ ہو گئی؟ کہا میرا خدا اس بات پر قادر ہے۔ اور پھر ایسی توبہ کی دوبارہ پلٹ کر اس گناہ کی جانب نہیں گیا۔ کہا خدا اس بات پر قادر ہے، اس سے پہلے کہ برتن سے شراب چھلکتی میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو چھلکا دی، میرے خدا نے مجھے معاف کر دیا۔ تو عزیزان محترم، بہترین فرصت ہے دعاؤں کے لیے، مناجات کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے۔ اس سے اچھی فرصت کون سی ہوگی؟ اس سے بیٹر اپرچونٹی کیا ہوگی کہ ایک آیت کی تلاوت کا ثواب پورے قرآن کی تلاوت کے ثواب کے برابر ہو جائے۔ اس سے زیادہ اور کون سا مقام مومن کو چاہیے کہ خدا اس کی روح کو اتنی پرواز دے کہ وہ خوشنود ہو جائے۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، مومنین اکرام،
اس ماہ رمضان میں اپنے برنامے کو منظم کریں. پہلے عشرے کے لیے ایک برنامہ منظم کریں، پھر دوسرے عشرے کے لیے برنامہ منظم کریں، پھر تیسرے عشرے کے لیے منظم کریں. ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے میرے اور آپ کے پاس کہ پہلے عشرے میں ہر روز ہمیں کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کتنی تلاوت قرآن کرنی ہے، کون کون سی مناجات پڑھنی ہے، کس انداز سے خداوند متعال کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے. ایک تحریری برنامہ ہونا چاہیے. مفاتیح الجنان میں اعمال فراوان ہیں، بہت زیادہ اعمال ہیں ماہ رمضان کے. مثلا اگر دعائے ابو حمزہ استعمالی بہت طویل ہے، آپ سے پورے رمضان المبارک میں ہر شب وہ دعا پڑھنے میں ثقالت کا احساس کرتے ہیں، سختی کا احساس کرتے ہیں، تو روزانہ کے اعتبار سے اس کی کچھ صفحات معین کر لیں. میں 2 صفحے روزانہ پڑھوں گا، میں 1 صفحہ روزانہ پڑھوں گا، لیکن جس انداز سے معصومین نے مجھے مانگنا سکھایا ہے اس انداز سے مانگوں گا. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم دعائے کمیل ختم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، ہم قرآن ختم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، ہم دعائے ابو حمزہ استعمالی ختم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. معصومین علیہ السلام نے یہ ختم کرنے کے لیے نہیں دی تھی. معصومین علیہ السلام نے یہ گوہر نایاب، یہ خزانہ ہمیں اس لیے عطا کیا ہے کہ ہم اس سے مانگنے کا سلیقہ سیکھیں کہ اس سے مانگا کیسے جاتا ہے، اس سے طلب کیسے کی جاتی ہے. استغفار کرنے کا مطلب کیا ہے، استغفار کہتے کسے ہیں؟ استغفار کا روٹ ورڈ ہے غفرا. لغت میں ہے کہ دیغ کو اس طرح سے چمکا دینا کہ اس کے پرانے ہونے کے آثار دکھائی نہ دیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جب برتن آگ کی وجہ سے سیاہ پڑ جاتے ہیں تو قلعی گر آ کر اس پر قلعی کرتا ہے اور ان دیگوں کو اس انداز سے قلعی کرتا ہے کہ نئی اور پرانی دیگوں میں چمک میں اور آپ احساس نہیں کر پاتے کہ کون سی نئی ہے کون سی پرانی. استغفار ایسی ہی ہونی چاہیے. اور جس باب سے میں اور آپ اس مغفرت کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں، استغفار یعنی مغفرت طلب کرنا، انداز طلب والا ہونا چاہیے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ کر مسکرا دینا استغفار شاید نہ ہو، دل رنجیدہ ہو، پشیمانی ہو، گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کس کی جسارت کی ہے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیں، پیشانی کو خاک پر رکھ دیں اور پھر اس کے بعد کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. طلب کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ خداوند متعال ہمارے ملک سے غربت کا خاتمہ کرے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی طالب کسی چیز کو طلب کرتا ہے، مادی چیز کو، تو وہ کس انداز سے التجا کرتا ہے. اے کاش کہ ہم یہی طلب سمجھ لیں کہ واقعاً ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے. جب کہیں راشن بٹ رہا ہو تو وہ افراد جو راشن طلب کر رہے ہیں وہ کس انداز سے طلب کرتے ہیں. اب تو یہ مناظر آپ کے سامنے ہیں. کیا اسی انداز سے میرا بھی طلب کرنا ہے خدا کی بارگاہ میں؟ کیا میں اسی انداز سے مغفرت طلب کر رہا ہوں؟ کیا میں اسی انداز سے خدا کی بارگاہ میں کچھ مانگ رہا ہوں؟ کیا میں اسی انداز سے پروردگار عالم سے التجا کر رہا ہوں، پروردگار مجھے ضرورت ہے تیری طرف سے عطا کردہ مغفرت کی. میرا رواں رواں اس وقت آتش جہنم کے لیے، اس پر آتش جہنم واجب ہو چکی ہے. خدا میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دے. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے طلب کیا جائے. دنیا میں جب کسی سے طلب کیا جاتا ہے تو عزت گھٹتی ہے، اس کی بارگاہ میں جب طلب کیا جاتا ہے تو عزت بڑھتی ہے. اس کی بارگاہ میں طلب کرنے والوں کو وہ اتنا عزیز کر دیتا ہے، اتنا بلند کر دیتا ہے
کہ وہ جو محراب عبادت میں ظلم تو نفسی کہہ کر رونے والا تھا، آج اگر اس کی خاک پا مل جائے تو لوگ اس سے شفا طلب کریں، اس کو اپنی اماموں کی زینت قرار دیں۔ بلکہ اس در کی کرامت یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء دیکھے گئے ہیں کہ جب نجف اشرف میں ذریعہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں داخل ہوتے ہیں، حرم میں داخل ہوتے ہوئے چوکھٹ پر اپنے اماموں کو مس کرتے ہیں کہ وہ خاک پا جو زائرین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر لگ کر آئی ہے وہ ان اماموں سے مس ہو جائے اور کچھ نورانیت اس کے اندر آ جائے۔ اس طلب کا انداز اگر دیکھنا ہے تو آئیے ذرا کوفے کی مسجد میں جا کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مناجات کے انداز کو دیکھیے کہ وہ علی جس کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے، جو ولایت تکوینی پر فائز ہے، جس کے پاس ولایت ہے، لیکن خاک پر پیشانی کو رکھ کر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہہ کر ایسے گریا کرتے ہوئے نظر آئیں کہ جس کی کوئی دوسری مثال نہ ملے۔ حتیٰ امام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ جب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ بابا کی کثرت عبادت کی وجہ سے قدموں پر ورم آ گیا ہے، دل میں خیال آیا کہ بابا سے کہیں بابا عبادات میں کچھ تخفیف کریں، کچھ کمی کریں۔ اس سے پہلے کہ امام باقر علیہ السلام یہ بات کہتے، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ دفتر لے کر آؤ کہ جس میں ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادات درج ہیں۔ جب وہ کتاب لائی گئی، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے کر آئے، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھولا تو یہ دیکھ کر کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا کیا عالم تھا، یہ کہہ کے بند کر دیا اللہ اکبر، ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی جیسی عبادات کون کر سکتا ہے؟ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے کہ اس ماہ میں اللہ سے سچی توبہ کرو، پلٹ جاؤ خدا کی جانب۔ وہ برنامہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، وہ ٹائم ٹیبل ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ مجھے فجر کے بعد کیا پڑھنا ہے، فجر سے پہلے کیا پڑھنا ہے، افطار کے وقت مجھے کیا کرنا ہے، نماز شب مجھے کس انداز سے پڑھنی ہے۔ مختصر بھی دعائیں موجود ہیں مفاتی میں، یقیناً آپ اس تمام مفاتی کے اعمال کو ایک ہی وقت میں انجام نہیں دے سکتے، لیکن ذرا توجہ درکار ہے کہ کیا معنی ہے افطار کی دعا کے، کہ جب ہاتھ میں نمک یا کھجور یا پانی ہو اور ہماری زبان پر کلمات جاری ہوں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، اے خدا میرا روزہ تیرے لیے تھا۔ جب یہ جملہ میں کہوں اللہم لک صمت تو پورے دن پر نگاہ کروں کہ کیا واقعاً خدا کے لیے تھا۔ وعلی رزقک افطرت، اور یہ افطار تیرے دیے ہوئے رزق ہے۔ وعلیک توکلت، اور میں تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں، میری تکیہ گاہ کوئی اور نہیں ہے۔ قرآن نے اوصاف بیان کیے ہیں، کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے یہ کہہ دیا نا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا، اللہ ان پر ملائکہ کو نازل کرتا ہے، ہنگام نزول ملائکہ ان کو بشارت دیتے ہیں اللہ تخافوا، خوف زدہ نہ ہو، ولا تحزنوا، غم زدہ نہ ہو، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا صاحبان استقامت سے وعدہ کیا گیا ہے۔ بس ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں پر میں اور آپ توجہ کریں کہ ماہ رمضان، ماہ مبارک آج چند دن گزر گئے، چند دن باقی بچے ہیں۔ اب جب یہ چند دن باقی بچے ہیں تو اس میں مجھے کس طریقے سے اپنے آپ کو آزاد کرانا ہے، اس آزادی کی فکر کریں۔ دعائے جوشن کبیر، جلیل القدر دعا،
انشاءاللہ آپ لوگوں نے شب اول رمضان اس دعا کی تلاوت کی ہوگی. کیا معنی ہے؟ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. ایسا ہمارا ٹائم ٹیبل منظم ہو کہ جب میں یہ کہوں خلصنا من النار یا رب تو گویا میں سوچوں کہ میں آگ میں جل رہا ہوں اور اللہ سے نجات طلب کر رہا ہوں. اور اس وقت معمولاً ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ میں کسی چیز کا انکار نہیں کر رہا لیکن اپنے رویے کو بتا رہا ہوں. ہمارے ایک ہاتھ میں ڈوری ہوتی ہے، سامنے پانی رکھا ہوتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، ذہن میں ختم ہونے کا ارمان ہوتا ہے کہ جلد از جلد یہ دعا ختم ہو اور میرا گنڈا تیار ہو. یہ خلصنا من النار یا رب یعنی کیا؟ یعنی اے خدا مجھے آتش جہنم سے، وہ نار، وہ آگ جو تیرے غضب کے نتیجے میں، جو تیرا غضب ہے، اس سے مجھے پاک کر دے. جب انسان یہ سوچ کر پڑھے تو واقعی کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ آئے گی؟ کسی جلتے ہوئے انسان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے؟ وہ ماہ رمضان کی دعائیں کہ جس میں امام سید سجاد علیہ السلام اپنے جلیل القدر صحابی کو تعلیم فرما رہے ہیں کہ ابو حمزہ سمالی دیکھو کیسے دعا مانگنی ہے، آؤ خدا کی بارگاہ میں. وہ دعا افتتاح جو ہمارے زمانے کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے تعلق رکھتی ہے. اور اس دعا میں جب میں یہ جملہ کہوں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ، اے اللہ ہم اس کریم حکومت کی تیری جانب رغبت رکھتے ہیں جس کے ذریعے اسلام اور اہل اسلام کو عزت ملے گی، جس کے ذریعے نفاق اور اہل نفاق ذلیل ہوں گے. ان معنی کو سمجھنا کتنا مشکل ہے. بہت آسان ہے لیکن ان مطالب پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے. خود معصوم نے فرمایا، خود رسالت مام نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کے روزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حتی امام صادق علیہ السلام خود مولا فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ شرائط کو بیان کیا مولا نے، اور بیان کرنے کے بعد جب صحابی نے پوچھا کہ مولا یہ روزہ آپ نے کیا بہترین شرائط کو بیان کیا روزے کی، امام نے کہا ہاں مگر ان شرائط پر عمل کرنا کتنا سخت ہے. بس ان شرائط کو سمجھتے ہوئے میرا اور آپ کا ماہ رمضان گزرے. تصور یہ ہو کہ میں ماہ رمضان میں خدا کے تیار کردہ اس مدرسے میں آ کر درس لے رہا ہوں کہ جس کے بعد مجھے مؤدب بن کر عید الفطر منانی ہے، کہ اس مدرسے سے خارج ہونے کے بعد مجھے اصلاح نفس کے لیے مسلسل آگے بڑھنا ہے، مجھے مسلسل کمال کی جانب بڑھنا ہے. یہ روزہ ہمارے کمال کی راہ کے لیے انتہائی مفید ہے. کل میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی تھی کہ ماہ رمضان روزہ وہ عبادت کہ جس میں خدا بعض حلال چیزوں کو ہم پر حرام کرتا ہے. استعداد کو بتایا ہے ہماری کہ دیکھو تمہارے اندر کتنی طاقت ہے. بس اس ماہ رمضان کے ذریعے میں اور آپ اپنی روح کو وہ پرواز دیں کہ جس سے خدا خوشنود ہو. روایت میں وارد ہوا ہے تمہارا روزہ رکھنے والا دن ایسا نہ ہو کہ جیسا روزے کے بغیر کا دن تھا. یعنی مسلسل تمہاری روح کو، تمہارے وجود کو کمال کی جانب جانا چاہیے. روایات آپ سنتے رہتے ہیں کہ خسارے میں ہے وہ شخص کہ جس کے 2 دن یکساں ہوئے. کل آپ نے 100 دفعہ صلوات پڑھی تھی، آج 100 دفعہ پڑھیں گے، خسارہ ہے. آج اس سے بڑھنا چاہیے معاملہ، آج اس کی کیفیت میں فرق آنا چاہیے. بڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ روزانہ 100 کی عدد کو بڑھاتے رہیں، شاید یہ بھی مطلوب ہو، لیکن عقل یہ سمجھنے پر
مائل ہے کہ کل جیسے صلوات پڑھی تھی، جو لذت تم نے محسوس کی تھی، آج اس سے زیادہ اس چاشنی کو محسوس کرنے والی تمہاری روح ہونی چاہیے۔ میں نے بعض دفعہ بعض روشن فکر افراد کو، حتی بعض انٹلیکچوئلز کو، بعض پڑھے لکھے افراد کو ثواب کے بارے میں مذاق کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ثواب کا پیمانہ کیا ہے، ثواب کا میزان کیا ہے، کس کیل سے ثواب کو تولا جاتا ہے، کس مقدار کے مطابق ثواب کا حساب میں اور آپ لگا سکتے ہیں۔ ثواب کہتے کسے ہیں؟ ماہ رمضان المبارک میں ہر دن کا ثواب بیان ہوا۔ مثلا پہلے دن، پہلی شب میں اللہ تمام وہ گناہ جو مخفی کیے، جو علناً کیے، ان کو معاف کر دے گا۔ دوسرے دن کا ثواب، تیسرے دن کا ثواب، مثلا پورے سال کے روزے اور عبادات کا ثواب ملے گا۔ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال کے اندر یہ ثواب درج کیے گئے ہیں، بحار الانوار کے اندر یہ ثواب موجود ہیں۔ کیا ہوتا ہے ثواب؟ کبھی آپ نے عبادات کا ثواب دیکھا؟ ثواب کہتے کسے ہیں؟ مثلا روایات میں وارد ہوا کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا ثواب اتنے حج اور اتنے عمرے کا ہے۔ یہ ثواب ہوتا کیسا ہے؟ اس کا میزان کیا ہے؟ آئیے اس کے میزان کو سمجھتے ہیں کہ ثواب ملتا کیسے ہے اور اس کا میزان کیا ہے۔ میزان کا جیسے ہی ہم نام لیتے ہیں، روز قیامت کا ذہن میں تصور آتا ہے، اور جیسے ہی میزان ہمارے ذہن میں آتا ہے، ایک ترازو ذہن میں آتا ہے کہ جس کے ایک طرف کچھ وزن ہو، دوسری طرف کوئی جنس ہو۔ اگر اس طریقے کا بھی کوئی ترازو یا میزان اپنے ذہن میں آپ بنا لیں تو آئیے سمجھیے کہ میرے اور آپ کے اعمال کتنے قابل ارزش ہیں اور کتنے بے ارزش ہیں۔ اس ثواب کے میزان میں کوئی عام وزن نہیں ہے، اس میزان میں اعمال محمد و آل محمد ہیں، اور ایک طرف میرے اور آپ کے اعمال ہوں۔ اور جتنے اعمال کی مطابقت حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے اعمال سے ہوگی، وہ عمل قابل ارزش ہے، اور جس کی ان سے مطابقت نہ ہو، اس عمل کی ارزش نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، یہ ہمارے لیے اسوہ قرار پائے ہیں خدا کی جانب سے۔ عزیزان محترم، اس ثواب کو سمجھ لیں کہ کتنا ثواب ملنا ہے، کیسا ثواب ملنا ہے، ثواب سے ہوتا کیا ہے، ثواب سے کس طریقے سے ہم فائدے اٹھائیں گے، تو بہت آسان ہے۔ اسی خطبے میں سرکار نے فرمایا کہ ایک آیت کی تلاوت کا ثواب عام دنوں میں پورے قرآن کی تلاوت کے ثواب کے برابر ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ قرآن کی تلاوت کا ثواب کیا ہے؟ بہت آسان مرحلہ ہے۔ جب بھی ہم کوئی عمل خیر انجام دیتے ہیں یا کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اس کے اثرات ہمارے روح پر پڑتے ہیں۔ عام دنوں میں جب میں پورا قرآن ختم کرتا تھا تو میرے روح کے اندر ایک تحرک پیدا ہوتا تھا اور خدا سے نزدیک ہوتا تھا ایک حد تک۔ ماہ رمضان کی تاثیر یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں جب ایک آیت کی تلاوت کرو گے تو جتنا عام دنوں میں روح متحرک ہو کر خدا کے قریب جاتی تھی، پرواز کی طرف جاتی تھی، کمال کی طرف جاتی تھی، اس ایک آیت کی تلاوت کا ثواب یہ ہوگا کہ عام دنوں میں پڑھے جانے والے پورے قرآن کے برابر تمہاری روح کے اندر تحرک آئے گا۔ عام دنوں میں سونے پر مجھے ثواب نہیں ملتا تھا، میرا سونا عبادت شمار نہیں ہوتا تھا، مگر یہ کہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق وضو کر کے سوؤں، بسم اللہ پڑھ کر سوؤں۔ لیکن اس ماہ رمضان میں کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا سونا باعث ثواب ہے، عبادت ہے۔ عام دنوں میں میری سانس تسبیح شمار نہیں ہوتی تھی، مگر یہ کہ میں ان کے غم میں غمزدہ ہوں۔ لیکن اس ماہ رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ تمہاری سانس سانس تسبیح قرار پا رہی ہے۔ بس سمجھنا بہت آسان ہے کہ عام دنوں میں اگر پورا قرآن پڑھتا تھا تو روح کسی مقام تک جاتی تھی،
اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہم و غم دل میں رکھتا تھا تو روح کسی مقام تک پہنچتی تھی، وضو کر کے سوتا تھا تو روح کو پرواز ملتی تھی۔ لیکن اس ماہ رمضان المبارک کی برکت کیا ہے کہ تمہارا سونا عبادت، تمہاری سانس تسبیح، تمہاری ایک آیت کی تلاوت پورے قرآن کے برابر، صدقہ دینا، اس میں سے ایک ایسی رات کہ جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل، 1 درہم صدقہ کرنا 1000 درہم سے زیادہ ثواب رکھنا، 1,00,000 درہم سے زیادہ ثواب رکھنا، یعنی یہ روح کی کمال کی جانب میں، اور آپ اس ماہ رمضان میں پڑھ سکتے ہیں اگر بہت اچھے انداز سے شب و روز کو گزاریں۔ اور وہ اچھا انداز کیا ہوگا؟ یہی مفاتیح الجنان کہ امام خمینی کے قریبی ساتھی بتاتے ہیں کہ جتنی زیادہ جلد امام خمینی اس مفاتیح پر کرواتے تھے اتنی زیادہ جلد کسی اور کتاب پر نہیں ہوتی تھی۔ اس مفاتیح میں اپنے پسندیدہ اعمال کو، چاہے وہ مختصر ہوں یا طویل ہوں، آپ کے خود ذوق کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیے، اپنے لیے ایک پیٹرن بنائیے اور اس میں سے اپنی پسند کے اعمال کو نکالیں کہ آج کے دن مجھے اتنی آیات کی تلاوت بھی کرنی ہے، معصوم کی فلاں دعا بھی پڑھنی ہے، روزانہ والی دعا بھی پڑھنی ہے، دعائے افتتاح بھی پڑھنی ہے، دعائے حمزہ استعمالی بھی پڑھنی۔ پوری نہیں پڑھ سکتا تو جتنی پڑھ سکتا ہوں اتنی پڑھوں اور باقی کو آنے والے دنوں میں تمام کروں۔ اور عہد کریں اسی ماہ رمضان میں کہ خدا نہ کرے اگر کوئی غلط روش تھی تو اس ماہ رمضان کی برکت سے اب میں اس کو چھوڑتا ہوں، کوئی اچھا کام تھا میں اس کو جاری رکھوں۔ اور بہت آسان طریقہ علماء عرفان نے ہمیں تعلیم کیا ہے کہ جب سحر کا وقت ہو تو عہد کرو کہ فجر سے لے کر مغرب تک کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جس سے اللہ ناراض ہو، جس سے رسول ناراض ہو، جس سے میرے امام ناراض ہو۔ اور مغرب کے وقت جب افطار کے دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے اس وقت کا جائزہ لو، اور جب افطار کرو تو پھر ایک عہد کرو کہ اب مغرب سے لے کر فجر تک کسی قسم کی معصیت میں مبتلا نہیں ہوں گا، اپنی زبان کو حرام سے روکوں گا، اپنے کانوں کو حرام سے روکوں گا، اپنی آنکھوں کو حرام سے روکوں گا، اپنے ہاتھوں کو حرام سے روکوں گا، اپنے پیروں کو حرام سے روکوں گا، اپنے پورے وجود کو حرام سے روکوں گا، حتیٰ اپنے خیال کو بھی حرام سے روکوں گا اور اپنی سوچ کو بھی حرام سے روکوں گا۔ یہ 1 مہینے کی جو تمرین ہوگی یہ انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی کہ پھر سال آئندہ ہم ایک نئے عہد کے ساتھ خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور پھر اس سے کمال کے خواستگار ہوں۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء اعلیٰ مراجع اعظام بلخص مقام معظم رہبری کا سایہ مستدام فرمائے، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرمائے، سرزمین پاکستان کی نظریاتی و جغرافیائی حدود کی حفاظت فرمائے، اس وبا کو کہ جس وقت پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے پروردگار عالم جلد از جلد اس کا خاتمہ فرمائے، جو مریض ہیں ان کو شفا یاب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بجاه النبي الامين وآله الطيبين الطاهرين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج۔